اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوری کا انجام۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں میں اکرم نام کا ایک لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے والد ایک مزدور تھے اور دن بھر کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ اکرم کا بچپن عام بچوں کی طرح ہنسی خوشی گزرا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا، اس کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی۔ اسے محنت کرنا مشکل لگتا اور دوسروں کی چیزوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ اکرم کے والد اسے ہمیشہ سمجھاتے، بیٹا، محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جو رزق محنت سے نہ کمایا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مگر اکرم پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ اسے لگتا تھا کہ محنت سے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، جبکہ چالاکی اور ہوشیاری سے آسانی سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک دن گاؤں کے ایک رئیس کے گھر شادی کا جشن تھا۔ سب لوگ خوشیوں میں مصروف تھے۔ اکرم کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ جب سب لوگ شادی میں مصروف ہوں گے، تب وہ رئیس کے گھر میں گھس کر کچھ قیمتی سامان چرا لے گا۔ رات کے وقت وہ چپکے سے رئیس کے گھر گیا اور زیورات اور کچھ نقدی چرا کر بھاگ آیا۔ کچھ دن تک کسی کو اس پر شک نہیں ہوا۔ اکرم نے چوری کا مال بیچ کر نئے کپڑے خریدے، اچھا کھانا کھایا اور گاؤں میں گھومنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر چوری کبھی چھپ نہیں سکتی۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک اور چوری ہو گئی، پھر ایک تیسری بار۔ اب گاؤں کے لوگ پریشان ہو گئے۔ رئیس نے پولیس کو بلایا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی اور آخرکار کچھ ثبوتوں کی مدد سے اکرم تک پہنچ گئی۔ اکرم کو جب گرفتار کیا گیا تو پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ وہ لڑکا جو سب کو معصوم لگتا تھا، وہ چور نکلا۔ عدالت میں جج نے جب اس سے سوال کیا تو اکرم خاموش رہا۔ پھر آہستہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، جناب عالی، میں نے کبھی اپنے والد کی نصیحت پر دھیان نہیں دیا۔ میں نے آسانی کی تلاش میں غلط راستہ چنا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ جج نے سخت سزا سنائی تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ اکرم کو جیل بھیج دیا گیا۔ جب اس کے والد نے یہ سنا تو ان کے آنسو تھم نہ سکے۔ وہ بار بار یہی کہتے، اگر میرا بیٹا میری بات مان لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ یہ واقعہ پورے گاؤں کے لیے ایک سبق بن گیا اور لوگوں نے بچوں کو سکھایا کہ محنت اور دیانتداری ہی اصل دولت ہے اور چوری کا انجام ہمیشہ ذلت اور پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بری لعنت اور بری بلا سے دور رکھے، محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے خزانوں میں سے رزق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ بے شک جو لوگ ہمیں کچھ دیتے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ ہمیں ضرور تانا دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ دیا۔ اللہ ہمیں اپنے خزانوں میں سے ہی عطا کرے، آمین۔